سورۃ النساء کی آیت نمبر 43 آج کے درس کا حصہ ہے۔ اس آیت کریمہ سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کی قیامت کے دن کی حسرت کا ذکر کیا ہے کہ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تصفی بهم الارض۔ کافر اور اللہ کے رسول کے نافرمان قیامت کے دن حسرت کریں گے کہ کاش کہ ہمیں مٹی کے ساتھ برابر کر دیا جائے، یعنی ہمیں مٹی بنا دیا جائے اور کوئی حساب کتاب ہم سے نہ لیا جائے۔ بات مٹی کی چلی تو اب مٹی ہی کا ایک حکم یہاں پر شرعی حکم بھی بیان کیا جا رہا ہے۔ دوسرے الفاظ میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ماضی میں اللہ تبارک و تعالی نے پچھلی آیات میں اصلاح معاشرہ کے بہت سارے اصول، ضابطے اور قانون بیان فرمائے ہیں۔ اب اس آیت کریمہ میں اصلاح معاشرہ کے لیے ہی ایک اہم ترین پہلو اس کا بھی ذکر کیا ہے، اس سے بھی اجتناب ہونا چاہیے، اور وہ پہلو اور وہ چیز کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں کہ نشہ آور چیز کا استعمال کرنا، نشہ آور چیز کا استعمال کرنا، اس سے اجتناب کا حکم دیا گیا، اور اجتناب کا حکم جو دیا گیا اس کا طریق جو اختیار کیا گیا، اس کے لیے جو انداز اختیار کیا گیا، وہ ایک اہم ترین مقدس ترین عمل کی جو ہے وہ اس کے حوالے سے بات کی گئی کہ آپ نماز کے قریب اس وقت نہ جاؤ جب آپ نشے کی حالت میں ہو۔ یعنی اتنی مقدس، برگزیدہ اور العبادات چیز اور عمل اس سے روکا جا رہا ہے اس حال میں کہ نشے کے ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نشہ معاشرتی طور پر کوئی حسن اور اچھائی اور خوبی اس میں نہیں، بلکہ جیسا کہ یہ معاشرتی طور پر خرابی کا اور تباہی اور بربادی کا باعث ہے، اسی طریقے سے یہ روحانی طور پر بھی تنزلی کا باعث اور ذریعہ ہے۔ اس لیے حکم دیا گیا کہ اصلاح معاشرہ کے مختلف پہلوؤں میں یا معاشرے کی اصلاح کے لیے جو مختلف پہلو ہیں ان میں سے ایک پہلو یہ بھی ہے کہ نشہ آور چیز کا استعمال نہ کیا جائے۔ یہ ہے لب لباب اور خلاصہ اس آیت کریمہ کا جو ہمارے سامنے ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے طہارت اور پاکیزگی کا حکم دیا ہے، طہارت اور پاکیزگی کا حکم دیا ہے۔ معاشرے کی اصلاح کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہاں پر پاکیزگی ہو، نظافت ہو، گندگی نہ ہو، آلودگی نہ ہو۔ معاشرے میں آلودگی ہوگی، تعفن پھیلے گا، بدبو پھیلے گی، حالات خراب ہوں گے، معاملات الجھ جائیں گے سلجھنے کے بجائے۔ ایسی صورت میں ضروری ہے کہ معاشرے کو گند سے پاک کیا جائے، معاشرے کو۔ تو معاشرے کا جو فرد افراد ہیں ان افراد کی اکائی کیا ہے؟ فرد واحد، اکیلا انسان۔ ایک انسان پھر دوسرا انسان، دو انسان مل کر پھر تیسرا انسان، تین انسان مل کر پھر چوتھا انسان، یوں معاشرہ تشکیل دیتا ہے نا جی، معاشرہ افراد سے تشکیل دیتا ہے۔ اب انہی افراد کی پاکیزگی اور طہارت کی بات کی گئی ہے کہ جس طرح معاشرے کو حرام مال سے بچانا ہے، فتنہ اور فساد سے بچانا ہے، حق تلفی سے بچانا ہے، غصب سے بچانا ہے، کسی کے حقوق کو دبانے سے بچانا ہے، جھوٹ اور غیبت اور وغیرہ وغیرہ معاملات سے بچانا ہے، ایسے ہی معاشرے کے افراد کو انفرادی طور پر بھی گندگی سے، نجاست سے، آلودگی سے، غلاظت سے بچنا ہے۔ اب یہ بچنا شرعی طریقے سے ہوگا، غیر شرعی طریقے سے نہیں ہوگا۔ اب شرعی طریقہ کیا ہے کہ جب کوئی آدمی اپنے وجود کے اندر پاکیزگی کو ختم ہوتا ہوا دیکھے، اپنے وجود کے اندر نجاست پائے، اپنے وجود کے اندر جنابت پائے، اپنے وجود کے اندر جو ہے وہ گندگی پائے، وہ گندگی جس کو شریعت نے گندگی کہا ہے، بظاہر تو کوئی نہیں لیکن حقیقتاً وہ گندگی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کا وضو ٹوٹ گیا، اب یہ آدمی ناپاک ہو گیا، بظاہر تو اس کے اعضاء نے کوئی گندگی کا کام نہیں کیا، نہ اس کے اعضاء پہ کوئی گندگی ہے، لیکن حکم شرعی کے مطابق یہ آدمی کیا ہو گیا؟
اب ناپاک ہو گیا. اب اس ناپاکی سے پاکی میں آنے کے لیے اس شرعی نجاست سے پاکیزگی پانے کے لیے شرعیت نے جو طریقہ بتلایا ہے اس طریقے کو اپنانا اور اس طریقے کو اختیار کرنا، یہ ہے حکم یہاں پر. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نجاست سے پاکیزگی پانے کا اصل ذریعہ ہے اس کو بیان کیا، اور قرآن پاک نے بھی اس کو بیان کیا. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، قرآن پاک نے کہا ہم نے آسمان سے پانی برسایا، ایسا پانی کہ جو ذریعہ طہارت ہے. طہورا ذریعہ طہارت ہے. تو اصل میں تو انسان کو نجاست سے پاکیزگی میں آنے کے لیے جو انسان ذریعہ اختیار کرنے کا اس کو اختیار حکم دیا گیا ہے وہ ہے پانی. وہ کیا ہے؟ اصل ذریعہ طہارت کیا ہے؟ پانی. پانی سے پاکیزگی پائی جاتی ہے، پانی سے پاکیزگی حاصل ہوتی ہے. لیکن بعض حالات ایسے ہوتے ہیں، بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر پانی کی بجائے مٹی کو ذریعہ طہارت بنا دیا گیا. اور یہ بات کہ مٹی ذریعہ طہارت ہے، یہ خصوصیت، یہ فضیلت، یہ درجہ اور یہ رتبہ اللہ نے صرف امت محمدیہ کو عطا فرمایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جعلت لی الارض کلھا مسجدا وطہورا، اللہ نے پوری خطہ زمین کو میرے لیے جائے نماز اور ذریعہ طہارت بنا دیا ہے. اللہ یہ کہ وہاں پر غلاظت اور گندگی اور نجاست نہ ہو. بات سمجھیں؟ تو پاکیزگی کا ایک ذریعہ اللہ نے مٹی کو بنایا ہے. پچھلی امتوں میں یہ ذریعہ نہیں تھا. نجاست لگتی تھی، غلاظت لگتی تھی تو کپڑے کو کاٹ دیا جاتا تھا. اس امت میں اللہ تعالیٰ نے یہ مقام اور یہ رتبہ اور یہ سلسلہ پیدا کر دیا کہ جسمانی اور بدنی طہارت پانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پانی کا بدل عطا فرمایا ہے. شاید اسے نعم البدل تو نہ کہا جائے، کیونکہ ذریعہ طہارت جو اللہ نے پانی رکھا ہے وہ صفات یا وہ خصوصیات جو پانی کے اندر موجود ہے وہ مٹی کے اندر تو نہیں ہے، لیکن مٹی کو اس کا قائم مقام بنایا ہے، اس کا بدل بنایا ہے. تو اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ پاک نے اس امت کے لیے خاص اپنی رحمت اور فضل کا معاملہ فرمایا. اب ارشاد ہوتا ہے کہ جو آدمی ناپاکی کی حالت میں چلا جائے یا اس کو ایسی بیماری لاحق ہو کہ جس بیماری کے اندر پانی کا استعمال مرض کو بڑھا دے یا تقریباً امکانی طور پر موت کے خطرات کو جو ہے وہ ظاہر کر دے. اسی طریقے سے اگر جنابت کی حالت میں چلا جائے یا بے وضو ہو جائے، ان تمام صورتوں میں شریعت مطہرہ یہ کہتی ہے کہ اگر پانی دستیاب نہیں ہے تو اس کا بدل، اس کا قائم مقام بطور جو ہے وہ بطور طہارت مٹی کو بنائے اور مٹی سے طہارت حاصل کر لے. اب پانی کی عدم دستیابی کتنی مسافت تک ہو جو ہے وہ شرط ہے. اس کے لیے یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ علماء احناف نے یہ لکھا ہے کہ 1 میل جہاں پر کھڑا ہے وہاں سے 1 میل دائیں بائیں آگے اور پیچھے اسے قوی یقین ہو کہ پانی نہیں ملے گا. یا نمبر 2، پانی تو موجود ہے لیکن پانی پر دسترس نہیں ہے. پانی موجود ہے، سامنے ہے، لیکن دسترس نہیں ہے. اس کی مثال یا تو مرض کی وجہ سے دسترس نہیں ہے، مرض کی وجہ سے استعمال نہیں کر سکتا، یا دشمن کے خوف کی وجہ سے استعمال نہیں کر سکتا، یا پھر ایسی صورت بھی ہے کہ پانی دستیاب ہے لیکن وہ بطور قیمت یعنی قیمتاً وہ مل رہا ہے اور قیمت دینے کی سکت اس میں موجود نہیں ہے، ادھار کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے. ان تمام صورتوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پانی یا تو موجود نہیں
یا پانی پر دسترس نہیں، یہ دونوں باتیں ذہن میں رکھ لیں۔ تو ایسے آدمی کے لیے جس کی پہنچ سے 1 میل دائیں بائیں آگے پیچھے پانی دور ہو، یا جس کی پہنچے استعمال سے پانی دور ہو، استعمال نہ کر سکتا ہو، ان دونوں صورتوں میں شریعت مطہرہ نے اب اس آدمی سے یہ کہا کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا تو یہ اس ناپاکی کو پاکی سے بدلنے کے لیے تیمم کر لے، مٹی سے طہارت حاصل کر لے۔ اگر یہ جنابت کی حالت میں ہے تو تب بھی تیمم کر لے، اور اگر یہ مریض ہے اور پانی پر قدرت نہیں پاتا تو تب بھی مٹی۔ تو یہ مٹی سے تیمم کرنے کا حکم شریعت مطہرہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھلایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک خاص فضل اور کرم ہے۔ اب آیت کریمہ کو دیکھیں، پھر میں اس کے ضمن میں کچھ باتیں عرض کرتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتى تغتسلوا۔ یہاں 2 حالتیں بتائی گئی کہ ان 2 حالتوں میں نماز کے قریب نہیں جانا۔ 2 حالتیں بتائی گئی کہ نماز کے قریب، کون سی 2 حالتیں؟ فرمایا اے ایمان والو، نماز کے قریب مت جانا، نماز کے قریب مت جانا۔ یہاں ہمارے ملک میں ایک فرقہ ہے ذکری فرقہ۔ کون سا فرقہ؟ ذکری فرقہ۔ وہ کہتے ہیں کہ ان الصلاۃ لذکری، اللہ پاک نے فرمایا کہ نماز میرے ذکر کے لیے پڑھو، نماز کے لیے پڑھو میرے۔ تو جب تم اللہ اللہ کرو، سبحان اللہ کرو، اللہ اکبر کرو، ذکر تو ہو گیا، تو بس اس ذکر میں لگے رہو، تمہیں قیام کرنے کی ضرورت نہیں، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں، رکوع اور سجود کرنے کی ضرورت نہیں، یہ جو مساجد بنائی جا رہی ہیں ان کی ضرورت نہیں ہے، یہ خاص مقامات پر جمع ہو کر کے جو ہے وہ ذکر کرنے کی ذکر آپ جہاں بیٹھے ہو وہاں ذکر کر لو۔ اور اس کے لیے ایک تو یہ دلیل، اور دوسری دلیل یہ بھی دیتے ہیں کہ چونکہ خود قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، ایمان والو نماز کے قریب نہیں جانا، ایمان والو نماز کے، لیکن اللہ نے خود کہا ہے قرآن کے قریب، نماز کے قریب مت جانا۔ تو اس طرح کی بیہودہ یا یوں سمجھ لیں کہ انتہائی کمزور دلائل وہ رکھ کر کے بات کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ نماز ذکر کے لیے ہے، لہذا ذکر کر لیا جائے تو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ جہاں قرآن نے ایک دفعہ کہا ہے نا لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہیں جانا، تو وہاں قرآن نے تقریباً 89 ٹائمز یہ کہا ہے کہ نماز پڑھو، اور 900 دفعہ نماز کا ذکر کیا ہے، نماز کا تذکرہ کیا ہے نماز قرآن پاک میں، 89 دفعہ حکم دیا، اور 900 بار تقریباً اللہ نے قرآن میں اشارتاً صراحتاً نماز کا ذکر کیا ہے۔ اب ایک عمل جس کا صراحتاً اشارتاً 900 دفعہ ذکر ہوا، ایک عمل جسے 90 دفعہ تقریباً کہا گیا کہ پڑھو، اس عمل کے لیے اگر ایک دفعہ کہا گیا کہ نہ پڑھو تو لا محالہ اس کے نہ پڑھے جانے کے حوالے سے جو بات کہی گئی اس کا سیاق اور سباق بھی تو دیکھا جائے گا، کیوں کہا گیا؟ جس حکم کو اسی کلام اللہ میں تقریباً 90 دفعہ کہا گیا پڑھو، ادا کرو، کام کرو، اسی حکم کے بارے میں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک دفعہ کہ نہ پڑھو، تو وجہ ہوگی، اور وہ وجہ بیان کی جا رہی ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، نماز کے قریب نہ جانا اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، یعنی نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جانا۔ اب توجہ، یہاں پر ایک نقطہ اور سمجھ لیجیے، ایک تو یہ والی بات تھی ذہن میں آئی، اب اگلی بات کہ یہاں پر قرآن پاک کس چیز سے روک رہا ہے؟ نماز سے یا نشے سے؟ بظاہر تو الفاظ یہ بتلاتے ہیں کہ قرآن نماز سے روک رہا ہے، بظاہر الفاظ کیا کہتے ہیں؟ لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہیں جانا۔ بظاہر تو الفاظ قرآن کے یہی بتلاتے ہیں کہ نماز کے قریب نہیں جانا، یعنی نماز سے روکا جا رہا ہے، لیکن حقیقت میں یہ نماز سے نہیں روکا جا رہا۔ الفاظ کی گہرائی میں جائیے، حقیقت میں نماز سے نہیں روکا جا رہا۔ کیوں؟ نماز تو ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز تو اپنے وقت مقررہ پہ فرض کر دی گئی ہے، وہ پڑھنی ہے، وہ تو محاذ جنگ پہ معاف نہیں ہے،
وہ تو محاذ جنگ پہ معاف نہیں. جب دشمن مسلسل تابڑ توڑ حملے کر رہا ہو ایسی حالت میں بھی نماز معاف نہیں. جبکہ عقل کا تقاضا یہ ہے, عقل یہ کہتی ہے کہ ایسے وقت میں ریلیکسیشن ہونی چاہیے, رخصت ہونی چاہیے, کہ دشمن کا مقابلہ جو کرنا ہے, دشمن کے مقابلے کے لیے اگر کھڑے ہوں گے تو اتنا ٹائم کہاں ملے گا کہ ہم نماز پڑھ سکیں. لیکن خالق کائنات نے فرمایا نہیں, اگر تم میرے لیے لڑ رہے ہو نا, میرے لیے لڑ رہے ہو, تو بات یہ ہے کہ مدد تو میں نے کرنی ہے, تم میرے حکم کو پورا کرو, باقی میں جانوں اور دشمن جانے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اچھا, تو جب نماز حالت جنگ میں معاف نہیں, محاذ جنگ میں معاف نہیں, تو پھر عام حالات میں کیسے معاف ہوگی؟ اس لیے یاد رکھیے اس آیت کریمہ میں یہ جو ممانعت ہے یہ حقیقت میں نماز کی نہیں ہے. روکا نماز سے نہیں جا رہا, روکا جا رہا ہے نشے کی حالت میں جانے سے. یہ چونکہ اس زمانے کی بات ہے, توجہ کیجیے گا, اس زمانے کی بات ہے کہ جب شراب کی حرمت کا قطعی فیصلہ نہیں آیا, اور ہم تفصیل سے یہ بات پڑھ چکے کہ حرمت شراب کے حوالے سے ایک نہیں, دو نہیں, 4 سٹیپس لیے گئے. پہلے درجے میں یہ کہا گیا کہ اچھی چیز نہیں, دوسرے درجے میں یہ کہا گیا اس میں فائدہ ہے, نہیں پہلے درجے میں کہا گیا اس میں فائدہ ہے مالی اعتبار سے, لیکن اس کے فائدے سے نقصان بڑا ہے. دوسرے درجے میں کہا گیا کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے. اب یہ تیسرا درجہ ہے, کیا کہا جا رہا ہے؟ نشے کی حالت میں نماز میں نہیں آنا. یہ گویا کہ اس کی قباحت اور اس کی رذالت اور اس کی گندگی اور اس کی غلاظت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اتنی ناپسندیدہ چیز ہو گئی ہے, اتنی اللہ کے ہاں ناپسندیدہ اور مکروہ ترین چیز ہے. اس حالت میں اگر ہوگے یعنی یہ چیز استعمال کرو گے تو پھر نماز جیسی مقدس عبادت بھی تم سے رہ جائے گی, نماز جیسی مقدس عبادت بھی تم سے رہ جائے گی. اس لیے اے اہل ایمان, چونکہ ابھی حرمت نہیں آئی, یہ اس دور کی بات, ابھی حرمت نہیں ہے, تمہیں چاہیے کہ تم نشے کا استعمال کرو بھی تو اس وقت کرو کہ جب تمہارا یہ نشہ نماز کے وقت کے اندر اتر جائے. کہیں ایسا نہ ہو نشے کا استعمال کرو, وقت تم سے گزر جائے اور نماز نہ پڑھ سکو. نماز پڑھنا تو فرض تھی نا. گویا کہ یہ بتلا دیا گیا کہ ظہر سے لے کر کے عصر تک, عصر سے مغرب تک, مغرب سے عشاء تک, ان 3 اوقات میں نہ پینا, کیونکہ ظہر کے وقت پیو گے تو عصر تک تمہارا نشہ اترے گا نہیں, اور جب تمہارا نشہ نہیں اترے گا تو تم نماز میں نہیں آ سکو گے. اس لیے کہہ دیا گیا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى, یعنی نشہ ہی نہ کرو. نشہ ہی بظاہر الفاظ میں یہ کہا جا رہا ہے نماز نہ پڑھو, لیکن حقیقت میں سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ نشہ ہی نہ کرو کہ جس سے تمہاری نماز ٹوٹ جائے. عصر کے بعد نشہ ہی نہ کرو کہ تمہاری نماز چھوٹ جائے, مغرب کے بعد نشہ ہی نہ کرو کہ تمہاری نماز چھوٹ جائے. یہ اس دور کی بات ہو رہی ہے, سمجھیے گا بات کو, یہ اس دور کی بات ہو رہی ہے جب شراب کی حرمت قطعی نہیں آئی. گویا یہ بتلا دیا گیا کہ جو طویل وقت ہے اگر تم نے استعمال کرنا ہی ہے نشے کا تو پھر اس وقت میں کرو, جس وقت کے بعد اگر تم نشہ استعمال کر کے یعنی یہ شراب استعمال کر کے تو وقت گزارو تو تمہارا نشہ بھی اتر جائے, خمار عقل بھی اتر جائے, اور پھر تمہارے پاس اتنا وقت بھی ہو کہ تم وہ نماز ادا کر سکو. تو یہ 2 ہی وقت ہیں, عشاء سے فجر تک یا فجر سے ظہر تک. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس آیت کریمہ میں یہ بات سمجھیے گا کہ اصل میں نماز سے نہیں روکا گیا, اصل میں نماز سے بلکہ کس سے روکا گیا؟ نشہ کرنے سے. حتی تعلموا ما تقولون, یہاں تک کہ تم سمجھنے لگو, ہاں حتی تعلموا, جہاں تک کہ تم سمجھنے لگو کیا کہ ما تقولون, جو تم کہتے ہو, یعنی اپنے الفاظ کو تم سمجھ سکو کہ تم کیا کیا رہے ہو. کیونکہ جب آدمی نشے کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ نہیں سمجھ پاتا. یقیناً آپ نے بھی ایسے لوگوں کو, بدقسمت لوگوں کو دیکھا ہوگا. میں نے اپنی زندگی میں 3 دفعہ ایسے لوگوں کو اس حالت میں دیکھا ہے. اور ایک دفعہ دیکھا تو ایک فرد اس حالت میں جب پہنچا شراب پی کر کے تو وہ باہر اپنا روڈ پہ آ گیا. یہ ایک جگہ پہ ہوٹل پہ شراب پینے کے بعد باہر روڈ پہ آ گیا, اور ہم وہاں چونکہ موجود تھے روڈ پہ.
اس بدنصیب انسان نے اپنے وجود کو بالکل برہنہ کر دیا۔ یہ ہے نشے کی خباثت اور رذالت۔ ام الخبائث کہا گیا ہے شراب کو، خباثتوں کی جڑ۔ پتہ ہی نہیں چلتا کہ انسان کر کیا رہا ہے۔ ما تقول ولا جنبا الا عابری سبیل حتى تغتسلوا، ایک بات تو یہ کہ نشے کی حالت میں، اور دوسری بات ولا جنبا، جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہیں جانا۔ یہاں پر بھی سمجھیے گا نماز سے نہیں روکا جا رہا، یہاں پر بھی اس حال سے روکا جا رہا ہے کہ حالت جنابت میں زیادہ مت رہو، حالت جنابت میں زیادہ مت رہو۔ الا عابری سبیل حتى تغتسلوا، مگر یہ کہ حالت سفر میں رہے، حالت سفر میں ہو یا چلتے جا رہے ہو، یہ ذرا سمجھے گا۔ دیکھیے اس بات سے روکا گیا کہ اگر جنابت کی حالت میں ہو تو نماز نہ پڑھو، جنابت کی حالت میں تو نماز، غسل سے پہلے نماز نہیں پڑھ سکتے، یہ تو اصل بات ہے، یہ سب کو معلوم ہے۔ لیکن الا عابری سبیل جو استثناء ہے، اس استثناء کا معنی کیا ہے؟ اس استثناء کا معنی سمجھنے کے لیے دو حالتیں سمجھیے گا۔ ایک حالت یہ ہے کہ انسان قیام میں نہ ہو، حالت قیام میں نہ ہو، یعنی اپنے مقام پر موجود نہ ہو، حالت اقامت جس کو کہتے ہیں وہ نہ ہو، بلکہ حالت سفر ہو۔ تو سفر کی حالت میں بہت ممکن ہے کہ کوئی آدمی جنابت کی حالت میں ہو اور اسے پانی نہ مل سکے، پانی پہ دسترس نہ رکھتا ہو۔ ایسی صورت میں اس آدمی کے لیے شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر وہ جنابت کی حالت میں ہے اور سفر میں ہے تو وہ غسل کے بغیر بھی نماز پڑھ سکتا ہے، بشرطے کہ تیمم کر لے، بشرطے کہ تیمم، جس کا حکم آگے آ رہا ہے۔ ایک استثنائی صورت یہ ہوگی کہ غسل کے بغیر وہ نماز کے قریب جا سکتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ یہاں معاملہ غسل کا ہے ہی نہیں، اپنا یہاں پر معاملہ سفر کا نہیں ہے، بلکہ یہاں معاملہ ایک اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی آدمی نے کسی وجہ سے مسجد میں قیام کیا، اعتکاف کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے قیام کیا، اور وہاں محو استراحت ہو گیا، لیٹ گیا، سو گیا، اور سونے کی حالت یعنی سوئی ہوئی حالت میں اس کے کپڑے ناپاک ہو گئے۔ کپڑے کیا ہو گئے؟ ناپاک۔ اب کپڑوں کی ناپاکی کے بعد جب یہ بیدار ہوا تو اس کا سب سے پہلا کام کیا ہے؟ مسجد سے فوراً نکل جانا، مسجد سے فوراً نکل جانا۔ تو یہاں پر نماز سے مراد نماز کا عمل نہیں بلکہ جائے نماز ہے، کہ جائے نماز میں مت داخل ہو، جنابت کی حالت میں جائے نماز میں مت داخل ہو۔ ہاں اگر تم جنابت کی حالت میں خود جائے نماز کے اندر ہو تو پھر وہاں سے راستہ گزرنے کے لیے مسجد کو کراس کر سکتے ہو، یعنی راستہ چل سکتے ہو۔ اور اس کا طریقہ کار علماء نے یہ لکھا ہے کہ انسان کوشش یہ کرے کہ جہاں جہاں اس کے قدم لگ رہے ہیں وہاں کوئی کپڑا پھینک کر کے ایسے چلتا جائے۔ لیکن اگر یہ صورت نہ بھی ہو تو پھر لمبے قدم، بڑے بڑے قدم اٹھا کر کے پنجوں کے بل چل کر کے جتنا جلد از جلد اور جتنا کم حصہ مسجد کے اندر اس کے وجود کا لگے اتنی جلدی جو وہ مسجد سے نکل جائے۔ الا عابری سبیل کا یہ ایک معنی یہ ہے، سمجھ میں آئی بات؟ یعنی دو معنی، ایک معنی یہ کہ نماز کے لیے تم نشے کی حالت میں نہ کھڑے ہو، نماز کے لیے جنابت کی حالت میں نہ کھڑے ہو جب تک کہ غسل نہ کر لو، بات ختم ہو گئی۔ دوسری حالت یہ ہے کہ آپ مسجد میں جنابت کی حالت میں نہ جاؤ، مسجد میں نشے کی حالت میں نہ جاؤ۔ ہاں مسجد میں جنابت کی حالت میں تمہیں گزرنے کی اجازت ہے، گزرنے کی، اور وہ گزرنے کی حالت میں نے عرض کر دی، اگر کوئی آدمی مسجد میں سویا تھا اور وہ ناپاکی کی حالت میں چلا گیا تو اسے گزرنے کی اجازت ہے کہ وہ جلد از جلد نکل جائے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد تیمم کے مسائل کو بیان کیا جا رہا ہے، اور تیمم کے لیے یاد رکھیے کہ دو فرض ہیں۔ کتنے فرض ہیں؟ ایک فرض تیمم کے لیے ہے پاکیزگی کی نیت کرنا، اور دوسرا فرض ہے مٹی سے اپنے وجود کو ملنا۔ اس کے آگے دو حصے ہیں، آپ اس کو مجموعی طور پہ 3 فرض کہہ لیں، مجموعی طور پہ 2 فرض کہہ لیں، جیسے میں نے بھی عرض کر رہا ہوں کہ اگر 2 فرض کہیں، ایک فرض ہوگا نیت پاکیزگی کی کرنا، اور دوسرا فرض ہوگا کہ مٹی پر ہاتھ مار کر کے اپنے وجود پر اس کو ملنا، یہ دوسرا فرض ہوگا۔
لیکن اس فرض کے اندر تھوڑی سی چونکہ تفصیل ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ وضو اپنے تیمم کی پاکیزگی کی نیت کرنا، نمبر 2 دونوں ہاتھوں کو مٹی پر مار کر چہرے پر ملنا، دوسرا فرض۔ تیسرا فرض دونوں ہاتھوں کو مٹی پر مار کر اپنے بازوؤں پر ملنا، اپنے بازوؤں پر۔ یہ ہے تیمم کے فرائض۔ اور تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی جگہ جہاں پر پاکیزہ، پاک، گرد و غبار ہو، مٹی ہو، وہاں پر آپ ہاتھوں کی انگلیوں کو کشادہ کر کے، کھول کر کے آپ زمین پر یوں کر کے ماریں، ضرب لگائیں، اور مار کر کے پھر یوں کر کے جاڑیں ان کو، تاکہ جو اضافی مٹی ہے وہ ہاتھوں سے جڑ جائے، اور پھر اس مٹی کو اپنے چہرے پر یوں کر کے ایسے مل لیں، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ ایک دفعہ چہرے پر آپ نے ملا تو آپ کے چہرے کا جو فرض ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ دوسرا فرض کیا ہے؟ دوبارہ آپ ہاتھ مٹی پر ماریں گے، اسی طرح انگلیوں کو کشادہ کر کے، پھر آپ جاڑیں گے، جاڑنے کے بعد آپ دونوں بازوؤں پر دونوں ہاتھوں کو مل لیں گے۔ اور ملنے کا طریقہ کار کیا ہوگا کہ آپ کی یوں دیکھیے، انگلیاں دیکھ رہے ہیں؟ اب اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھیں، اپنا کف کے اندر رکھیں، اور یوں بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کی پشت کو ایسے کر کے، یہ دیکھیں حضرات، اس کیفیت میں کر کے آگے، اور پھر یہ دیکھیں اوپر سے آپ لے کر آئے کونی تک، اور یہاں سے آپ واپس لے کے جا رہے ہیں اندر کی سائڈ سے، اور پھر یوں کر کے انگلیوں کے درمیان سے کر کے گزار دیں۔ تو اس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ تیمم کا دوسرا فرض ہے، اور اس کا طریقہ کار ہے۔ ایسے ہی بائیں بازو کو، دائیں بازو کو نیچے رکھ کر کے بائیں بازو کے اوپر ایسے کر کے پھیر دیں، اور پھر دائیں طرف سے یوں کر کے ایسے کر کے نکال دیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے تیمم کا طریقہ، جو مختصر الفاظ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ اس کی مزید مسائل اور احکامات کے حوالے سے سورہ مائدہ میں انشاءاللہ العزیز بات کریں گے۔ ابھی صرف اتنا سمجھ لیجئے کہ تیمم اللہ تبارک و تعالیٰ نے طہارت کا دوسرا ذریعہ بنایا ہے، اور اسی کا یہاں پر ذکر ہے۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، 4 حالتیں بتائی گئی۔ فرمایا کہ اگر تم مریض ہو، یہاں مریض سے مراد نزلہ زکام بخار والا مریض نہیں، یہاں مریض سے مراد کون ہے؟ وہ آدمی کہ جس کے لیے پانی استعمال کرنا خطرے سے خالی نہ ہو، مرض بڑھ جانے کا اندیشہ ہو یا موت لاحق ہونے کا اندیشہ ہو، او علی سفر، یا مسافر ہو اور پانی پر قدرت نہیں ہے، او جاء احد منکم من الغائط، یا انسان ناپاکی کی حالت میں چلا جائے اس طور پر کہ وہ قضائے حاجت کر چکا، او جاء احد منکم من الغائط، غائط کہتے ہیں اصل میں نچلی سطح، چونکہ انسان جب قضائے حاجت کے لیے اوپن ماحول میں جاتا ہے تو وہ ایسی جگہ کا انتخاب کرتا ہے کہ جہاں میں بیٹھوں تو میری قرب و جوار سے مجھ پر کسی کی نگاہ نہ پڑے، تو پست جگہ کا اہتمام کرتا ہے، پست جگہ ڈھونڈتا ہے، بلند جگہ کبھی نہیں ڈھونڈے گا کہ میں اوپر ہو کے بیٹھوں تاکہ لوگ نہیں، ظاہر ہے پردہ تبھی ہوگا کہ جب وہ پست جگہ پہ بیٹھے گا، دائیں بائیں وہ جگہ یا پہاڑی سے یا دیوار سے یا کسی چیز کی اوٹ سے وہ گرا ہوا ہوگا، اس کو پست جگہ کہتے ہیں۔ فرمایا کہ جب تم پست جگہ سے ہو کر آؤ، یعنی قضائے حاجت کر کے آؤ، او لامستم النساء، یا یہ کہ تم نے عورت کو چھوا ہو۔ عورت کے چھونے کے یہاں پر 2 معنی علماء نے لکھے ہیں، اور یہاں پر بعض فقہا یہ کہتے ہیں کہ عورت کو مطلقاً ہاتھ لگ جائے تو انسان کا جو پاکیزگی کا حال ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، ناپاکی میں چلا جاتا ہے، جبکہ اکثریت جمہور فقہا کی رائے یہی ہے ایسا نہیں، بلکہ یہاں پر اشارہ ہے ایک لفظ کا، اور وہ اشارہ ہے یعنی ایک لفظ استعمال کیا گیا کنایتاً کہ انسان جنابت کی حالت میں چلا گیا۔ او لامستم النساء مراد حقوق ازدواج، یعنی جو ازدواجی حقوق ہیں ان کی ادائیگی کے اگر کوئی کر لے تو فلم تجدوا ماء، ان تمام حالتوں میں اگر وہ پانی پر دسترس نہ رکھے، فلم تجدوا ماء، پس تم اگر پانی نہ پاؤ، فتیمموا صعیدا طیبا، پاک مٹی سے کیا کرو؟
تیمم کرو. کیسے؟ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، فَامْسَحُوا اپنے منہ کا مسح تیمم سے کر لو. نمبر 2 وَأَيْدِيكُمْ اور اپنے ہاتھ کا تیمم کر لو. ہاتھ سے مراد صرف یہ ہاتھ نہیں ہے. عرب کے اندر ہاتھ کا اطلاق یہاں سے لے کر کے کونی تک ہوتا ہے. ہاتھ کا اطلاق کہاں تک ہوتا ہے؟ وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ 27 ہاتھ لمبا قد تھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہاں سے لے کر یہاں تک یہ ہاتھ. ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.